مشن ایچ کیو کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اورنگزیب بادشاہی لقب عالمگیر اسلام محی الدین محمد تھا۔ نصیح الدین محمد پیدائش 3 نومبر 1618 کو ہوئی۔ شہنشاہ 1675 سے ہندوستان کے بادشاہ عظیم مغل بادشاہوں میں سے آخری۔ اس کے تحت مغل سلطنت اپنی سب سے بڑی حد تک پہنچ گئی، حالانکہ اس کی پالیسیوں نے اسے تحلیل کرنے میں مدد کی۔ اورنگزیب شہنشاہ شاہ جہان اور ممتاز محل کا تیسرا بیٹا تھا، جن کے لیے تاج محل بنایا گیا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ ذہین اور متقی نوجوان کے طور پر پلا بڑھا اور مغلیہ شاہی خصلتوں سے عادی اور شرابی پن سے پاک۔ اس نے ابتدائی طور پر اور انتظامی اصطلاحیت کے اثار دکھائے۔ ان خوبیوں نے اقتدار کے ذوق کے ساتھ مل کر اسے اپنے سب سے بڑے بھائی شاندار اور غیر مستحکم دار شکوہ کے ساتھ دشمنی میں لایا، جسے ان کے والد نے تخت کے لیے اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ 1636 سے اورنگزیب نے کئی اہم تقریریں کی، جن میں سے تمام میں اس نے اپنے آپ کو ممتاز رکھا۔ جب 1657 میں شاہ جہان شاید بیمار ہوا تو دونوں بھائیوں کے درمیان کشیدگی نے جانشینی کی جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ شاہ جہان غیر متوقع صحت یابی کے وقت تک دونوں بیٹے کے پیچھے ہٹنے کے لیے معاملات بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ اورنگزیب کا دور حکومت تقریباً 2 برابر حصوں میں پڑتا ہے۔ پہلے میں، جو کہ تقریباً 1680 تک جاری رہا، وہ ایک مخلوط ہندو مسلم سلطنت کا ایک قابل مسلمان بادشاہ تھا۔ اس طرح کی بے رحمی کے لیے اسے عام طور پر ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن اس کی طاقت اور مہارت سے خوف زدہ اور احترام کیا جاتا تھا۔ تقریباً 1680 کے بعد اورنگزیب کے دور حکومت میں رویہ اور پالیسی دونوں میں تبدیلی آئی۔ ایک اسلامی ریاست کے متقی حکمران نے مخلوط بادشاہت کے تجربہ کار سیاستدانوں کی جگہ لے لی۔ ہندو ساتھی نہیں بلکہ ماتحت بن گئے۔ اورنگزیب کی جنوب میں غیر موجودگی نے اسے شمال پر اپنی سابقہ مضبوط گرفت برقرار رکھنے سے روک دیا۔ انتظامیہ کمزور پڑ گئی اور مغل گرنٹیوں کے ذریعے زمین پر دباؤ ڈال کر اس عمل میں تیزی لائی گئی، جنہیں زمین کی آمدنی پر تفویض کے ذریعے ادائیگی کی گئی تھی۔ زرعی عدم اطمینان نے اکثر مذہبی تحریکوں کی شکل اختیار کر لی، جیسا کہ پنجاب میں سکھوں کے معاملے میں 1675 میں اورنگزیب نے سکھ گرو تیغ بہادر کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی، جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد کے گرو گوبند سنگھ اورنگزیب کے باقی دور حکومت میں کھلی بغاوت میں تھے۔